أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائی، آپ نے طلاق ثلاثہ کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ بعض علماء بیک وقت 3 طلاقیں اگر ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض علماء کے نزدیک ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی ناچاقی پیدا ہوئی تو شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اور اسی طرح پھر وہ ان کی صلح ہوئی، پھر شوہر نے دوبارہ اس کو طلاق دے دی، پھر درمیان میں صلح ہوئی، اور پھر تیسری مرتبہ اس نے بیوی کو طلاق دی، اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ پھر آپس میں میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، حالانکہ اس بات کا علم بیوی اور شوہر دونوں کے والدین کو ہے کہ 3 طلاقیں ہونے کے بعد بھی یہ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا 3 طلاقوں کے بعد اب وہ دوبارہ جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ معاملات رکھنا یا ان کے گھر سے کھانا پینا کیا یہ سب جائز ہے؟ محترم بھائی، قرآن و حدیث کی روح سے صحیح قول یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق ثلاثہ کا جو معاملہ آپ علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوتا تو یہی تھا کہ بیک وقت ایک ہی مجلس میں اگر کوئی شخص ایک طلاق دے، 2 دے، 3 دے یا 3 سے زیادہ دے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ جس طرح مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول پریشان آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کس طرح طلاق دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے 3 طلاقیں دی۔ آپ نے پوچھا تھا، یہ الفاظ حدیث کے موجود ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 دی، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہاں، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ رجوع کر لو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ یعنی ایک مجلس میں چاہے وہ ایک طلاق ہو، 3 طلاقیں ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے، اور یہی قرآن و حدیث کے مطابق صحیح قول ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، ان کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جب لوگ کثرت کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی تماشا، کھیل تماشا، انہوں نے طلاق کو بنا لیا اور وہ بیوی کو بات بات پر طلاق کہنا شروع کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تعزیری حکم جاری کیا تھا کہ اب جو شخص ایسی مذاق کرے گا، گھنونی مذاق، تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یعنی ایک وقتی فیصلہ تھا، لیکن اصل جو مسنون طلاق ہے وہ وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کی روح سے ایک مجلس میں اگر ایک طلاق دی جائے یا ایک سے زیادہ دی جائیں، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جب طلاق دی جائے تو وہ طہر کی حالت میں ہو، حالت حیض میں نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ پوچھا کہ میاں بیوی جو ہیں ان کے درمیان جب ناچاقی پیدا ہوئی تو ایک طلاق شوہر نے دی، پھر صلح ہوئی، پھر دوسری طلاق دی، پھر صلح ہوئی، اب 2 چانس اس کے ختم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پھر جب اس نے تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دی ہے تو اس کے بعد وہ طلاق بائنہ ہے، یعنی اس کے بعد میاں بیوی اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن صورت مسئولہ میں جس طرح آپ نے واضح کیا کہ وہ میاں بیوی اب اس کے باوجود پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، یعنی 3 طلاقیں ہونے کے بعد بھی میاں بیوی انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، بیوی تو گھر سے باہر گئی نہیں ہے، لہٰذا ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان دونوں کے والدین کو بھی یہ بات پتہ ہے، لیکن وہ رسوائی سے یا کسی اور چیز سے بچنے کے لیے وہ اس بات کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے یہ بالکل حرام ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد کوئی لڑکا لڑکی آپس میں اکٹھے رہیں۔ پہلے وہ میاں بیوی تھے جب 2 طلاقیں ہو چکی تھی، لیکن جو ہی شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی وہ اس کے اوپر حرام ہے، یعنی غیر محرم بن چکی ہے۔ تو اب وہ دونوں اکٹھے رہیں، یہ شریعت اسلامیہ میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو فوراً ان دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں
تو اس کی بھی صورت یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے وہ اب دوسری شادی کر لے کسی اور شوہر کے ساتھ، الا یہ کہ وہ شوہر خود اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، یعنی زندگی میں کسی بھی موقع پر، یا پھر اگر اس شوہر کی جس کے ساتھ وہ شادی کرے گی اگر اس کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حلالہ کی صورت کو اختیار کر کے وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ تو بہرحال 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ ان کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے واللہ عالم۔ وہ کھانا تو جو آپ ان کے گھر سے کھائیں گے وہ تو حلال ہے، کیونکہ کھانے کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اگر آپ ان کو نظر انداز کریں گے، ان سے تعلقات کم کریں گے، تو یقیناً ان لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے اس غلط رویے کی وجہ سے یا ہمارے اس غلط کام کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناراضگی سے ان لوگوں کو عبرت یا سبق حاصل ہوگا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے تعلقات کم کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ کا خوف کریں اور دونوں آپس میں علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اور ان لوگوں کو سمجھائیں اور ان کے والدین کو بھی یہ سمجھائیں کہ یہ شرعی معاملہ ہے، تو شریعت کے ساتھ یعنی ایسے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔